علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں جو مشق کے حرکات کے دو اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے، آج تیسرا سبق، کیونکہ یہ تختی نمبر جو 11 تھی بہت طویل تھی، تو ایک ہی کلاس کے اندر اس کو سمیٹنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ کلاس بہت لمبی ہو جاتی اور ویڈیو لمبی ہونے سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نے دو اسباق پہلے لیے، تو آج تیسرا سبق ہے اور امید یہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹائم کے اندر یہ ختم ہو جائے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو چینل پہ نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہماری اگر یہ کاوش، یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا عین زبر تا، با پیش بو، تا بو، دال واو پیش دو، تعبدو، نون زبرنا، تعبدون۔ وہی جو گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ وقف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے تو ساکن ہونے کی وجہ سے دو فرق آئیں گے کہ نون کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑی جائے گی، تو حرکت نہ پڑے جانا اور اس سے پہلے حروف مدہ آ گیا، واو ساکن یعنی واو کے اوپر حرف ساکن ہے، تو اب یہ کیا، یہ واو ساکن اس کے پر جزم یعنی حرف سکون آ گیا، تو اب یہ ہوگا کہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ مد عارضی، پھر یہاں پہ مد بھی ہوگی، تو نون پہ ایک حرکت نہیں پڑی جائے گی، وقف میں دو فرق آئیں گے، اور دوسرا فرق یہ ہوگا کہ یہاں پہ مد ہو جائے گی، تو تعبدون۔ اور اگر ہم یہاں پہ ساکن نہیں کرتے ہیں، تعبدون پڑھتے ہیں، تو پھر یہاں پہ مد بھی نہیں ہوگی اور نون پر حرکت بھی پڑی جائے گی۔ حمزہ نون زبر ان، اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ نون ساکن ہے لیکن آگے حروف علقی میں سے عین آ گیا، تو یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ ان عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ذال ہے، ان 8 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، انذر، نون الف زبر نا، انذرنا۔ اب یہاں پہ الف ہے اور الف ساکن ہی ہوتا ہے، تبھی الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اب یہ اگر انذرنا ملا کے بھی یہی ہے، اور اگر یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو پھر بھی اسی طرح ہوگا، انذرنا۔ اسی طرح یہاں تک وضعنا تک یہ حروف بالکل آخر میں سب کے الف ہے، ان کو ایک جگہ تڑا پڑا جائے گا۔ حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، را زبر را، فا عین زبر فا، رفع، نون الف زبر نا، رفعنا، واو زبر و، ضاد عین زبر ضع، وضع، نون الف زبر نا، وضعنا، نون طا پیش نط، فا زبر فا، نطف، تا دو زیر تن، نطفة، عین با زیر عب، را زبر را، عبر، تا دو پیش تن، عبرة، زا جیم زبر زج، را زبر را، زجر، تا دو پیش تن، زجرة، تا ذال زبر تذ، کاف زیر کی،
تذکی را زبر را تذکیرہ تا دو پیش تن تذکیرتن. اور جو آپ کو مشق کے اس تختی نمبر 11 کا جو شروع کا سبق تھا اس میں جو وقف کے جو علامتیں بتائی تھی ان میں سے اب پہلی علامت آئی ہے جیم جس پہ وقف جائز ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو تذکیرہ، اب یہ گول تا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گول تا، اور یہ حالت وقف میں اس کا ہا کا ساؤنڈ آئے گا، تا کا نہیں آئے گا. ویسے تو اور حروف جو ہوتے ہیں تو ان کی وقف کی حالت میں اسی حرف کا ساؤنڈ آتا ہے، لیکن یہاں پہ وقف کریں گے تو تا کا آواز بعد میں ساؤنڈ نہیں آئے گا بلکہ ہا کا آئے گا. آپ اس کو پڑھیں گے تذکیرہ، میم سین پیش مس فا زیر فی مصفی را زبر را مصفیرہ تا دو پیش تن مصفیرتن، میم حمزہ پیش مو. اب دیکھیں واؤ کے اوپر حمزہ آ گیا تو حمزہ پڑھا جائے گا، واؤ نہیں. میم حمزہ پیش مو صاد زبر صا مو صا دال زبر دا مو صادا تا دو پیش تن مو صادتن. اب یہاں پہ یہ ہے گول نشان، یہ آیت جہاں پہ تمام ہوتی ہے قرآن مجید میں وہاں پہ یہ نشان ہوتا ہے، اور اس کے درمیان جو لکھائی قرآن میں ہوتی ہے وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے. ویسے نشان صرف یہی ہوتا ہے، وہ آیت کا نمبر کے لیے وہاں پہ درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ اگر آپ وقف کرو گے تو مصادہ، میم سین زبر مس غین زبر غا مس غا با زبر با مس غابا تا دو زیر تن مس غابتن، میم قاف زبر مقو را زبر را مقارا با زبر با مقاربا تا دو زیر تن مقاربتن، میم تا زبر مد را زبر را متارا با زبر با متاربا تا دو زیر تن متاربتن. اب یہاں پہ بھی جو وقف کی علامت جیم آ گیا تو اگر آپ وقف کریں گے تو متاربہ تا غا زبر تغ لام یا زیر لی تغلی لام دو زیر لن تغلیلن تا قاف زبر تقو واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر من تقوی من تا کاف زبر تک ذال یا زیر ذی تک ذی با دو زیر بن تکذیب تا سین زبر تس نون یا زیر نی تسنی میم دو زیر من تسنیمن. اب یہ بھی آیت کا نشان آ گیا. اب یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو آپ اس کو تسنیم، آخر میں میم کی آواز آئے گی کیونکہ میم بھی ساکن ہو گیا اور یا پہلے سے ساکن ہے کیونکہ اس پر حرف سکون یا جزم آ گیا. تو جس حرف پر سکون یا جس کو جزم کہتے ہیں وہ آ جائے تو اس کو حرف کو ساکن کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ بھی آ گیا ساکن اور میم بھی وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا. اب آواز صرف آئے گی میم کی تسنیم، آخر میں جب آئے گی آواز میم کی آواز آئے کہ پتہ چلے یہاں پہ میم پہ وقف ہو. تسنیم، میم سین زیر مس کاف یا زیر کی مس کی نون دو زبر نن مسکینن، میم میم زبر مم نون واو پیش نو ممنو نون دو زیر نن ممنونن، میم ہا زبر مح
فا واو پیش فو محفو ضادو زیر زن محفوظ میم خا زبر مخ تا واو پیش تو مختو میم دو زیر من مختوم میم سین زبر مس را واو پیش رو مسرو را دو زبر رن مسرورن. اب یہاں پہ اگر وقف آئیں گے، یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا تسنیم ان میں دو زیر تھی، دونوں کو ساکن کیا، ایک کو بھی نہیں پڑھا، لیکن جہاں پہ دو زبر جس حرف پہ آتے ہیں اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو ایک زبر کو پڑھیں گے. اب یہاں پہ جو وقف ہوگا مسرورا مسرورا، زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، ایک الف کی مقدار جتنا. میم شین زبر مش ہا واو پیش ہو مشہو دال دو زیر دن مشہود حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب وا با دو زبر بن اب وابن میم صاد زبر مص فا واو پیش فو مصفو فا زبر فا مصفوف تا دو زیر تن مصفوفت حمزہ زا زبر از واو الف زبر وا از وا جیم دو زبر جن ازواجن حمزہ شین زبر اش تا الف زبر تا اشتا تا دو زبر تن اشتاتن حمزہ طا دیر اط عین کھڑی زبر ع اطعا میم دو پیش من اطعام حمزہ عین زبر آ نون الف زبر نا اعنا با دو زبر بن اعنابن حمزہ فا زبر اف واو الف زبر وا افوا جیم دو زبر جن افواجن حمزہ لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا دو زبر فن الفافن. اب یہاں پہ بھی آیت کا نشان بھی اور اوپر طا بھی ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ جو وقف کریں گے تو اس کو الفافا. اب ہر حرف پہ یعنی ہر لفظ پہ وقف کا اس کے لیے نہیں بتایا جا رہا کہ اب جیسے آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ سارے حروف تقریباً 4-5 حروف کو ایک جیسا جو آخری حرف کے لحاظ سے تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے. تو ہر ایک پہ وقف کرنے سے سبق کی طوالت ہوگی، اس کے لیے ایک کو دوسرے پر آپ قیاس کر سکتے ہیں. قاف را پیش قر حمزہ کھڑی زبر آ قر آ نون دو پیش نن قرآن حمزہ لام زبر ال حامیم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد واو لام زبر ول فا جیم زبر فج. اب کیونکہ یہاں پہ قلقلہ آ گیا را زیر والفجر. تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. ارادہ تو یہی تھا کہ آج کے سبق میں اس کو تختی کو پورا کریں، لیکن سبق پھر زیادہ طویل ہو جاتا اور ابھی پورا ایک صفحہ باقی اور جس میں وہاں پہ کچھ ضروری قواعد اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ العزیز ہوں گے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے.
اور آخر میں آپ سے پھر ایک دفعہ یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اس چینل پہ نہیں ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔